الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الفصل الثالث عن ابی عبد الرحمن رحمہ اللہ انہ قال سمعت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ وسألہ رجل قال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألك امرأة تأبي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه قال نعم قال فأنت من الأغنياء۔ حضرت ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کو جب کہ ان سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ ہم مہاجرین میں سے فقیر لوگ نہیں ہیں، ایک مہاجر کا رتبہ ہمیں حاصل ہے اور اس میں بھی جو فقراء ہیں، جو فقراء 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو اس میں سے ہم لوگ نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ فقراء وہاں کون لوگ مراد ہیں، اس کو سمجھ لو۔ پوچھا کہ کیا تمہارے پاس بیوی ہے، شادی شدہ ہو، بیوی کا انتظام ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کہ گھر ہے جہاں تم رہ سکو، چاہے ذاتی ہو یا کرائے کا ہو، گھر تو ہے رہنے کے لیے؟ کہا کہ ہاں وہ بھی ہے۔ کہا تب تو تم مالداروں میں سے ہو۔ اس نے کہا فَإِنَّ لِي خَادِمًا، میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے۔ کہا کہ فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ، تب تو تم بادشاہوں میں سے ہو جن کو خود سے نہیں کرنا پڑتا، دوسرے ان کا کام کر دیتے ہیں۔ بادشاہت کا حاصل یہی ہے کہ خود بھاگ دوڑ سے بچ جائے آدمی، تھکنے سے بچ جائے، تب تو تم بادشاہوں میں سے ہو۔ تو ہر آدمی یہ خیال رکھتا ہے کہ میرے پاس وہ ساز و سامان نہیں ہے جو بڑے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ راحت کا سامان تو موجود ہی ہے، ضروریات زندگی موجود ہیں جس میں آدمی دوسرے کا محتاج نہیں اور اپنے آپ کو فقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، اور کبھی زام میں مبتلا ہو جاتا ہے، فقیری کا دعوے دار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اس دعوے کو ختم کرنے کے لیے بتایا کہ جب تیرے پاس بیوی ہے، کھانے پینے کے اشیاء ہیں، رہنے کا گھر ہے اور خادم ہے، تو اس بھرم میں نہ رہنا کہ تم فقیر ہو۔ یہاں فقیر سے مسکین لوگ مراد ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ 3 لوگ انہی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے تھے، میں بھی پاس بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو محمد، یا ابو محمد جو ہے کنیت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو کی، کہا کہ انا واللہ ما نقدر علی شیء لا نفقۃ ولا دابۃ ولا متاع، کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا، نہ سواری کوئی، اور نہ کوئی اور ساز و سامان، یعنی ہمارے لیے کچھ انتظام فرمایا جائے، ہمارے لیے کسی سے کچھ سفارش کر دی جائے۔ ان کا مقصود یہی تھا۔ آپ نے ان کو جو ہے 2 میں سے ایک چیز کے چننے کا اختیار دیا اور فرمایا ان سے کہ تمہاری چاہت بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اگر یہ چاہتے ہو تو بعد میں تم آنا، جب ہمارے پاس کچھ مال و دولت آ رہی ہے تو جو کچھ بھی اللہ ہمیں دیں گے ہم اس میں سے تمہیں دیں گے، اور اگر تم چاہو تو ابھی فوری ہم تمہارے معاملے کو بادشاہ کے یہاں پہنچا دیتے ہیں، ان سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کی حاجت کو دور کریں، اور اگر تم چاہو تو اپنے اسی حالت پہ صبر کرو، پھر اللہ دے نہ دے، اگر اسی حالت پر صبر کرو گے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مہاجرین میں جو فقیر لوگ ہیں وہ مالداروں سے پہلے قیامت کے دن جنت کی طرف جائیں گے، 40 سال پہلے، 40 سال پہلے۔ تو اگر آپ کے پاس ضرورت کا ساز و سامان نہیں ہے تو آپ بادشاہ وقت سے لے سکتے ہیں، آپ محتاج ہیں تو وسعت والوں سے آپ مانگ بھی سکتے ہیں، جب محتاجگی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں تو بقدر ضرورت، لیکن آپ اگر اس پر صبر کرتے ہیں تو یہ مقام ہے۔ قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا، ان حضرات کو کیا بات تھی، دین کتنی ان کے نگاہوں میں قیمتی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم صبر کریں گے، ہم کچھ نہیں کسی سے مانگیں گے، جائز جگہ سے بھی، بیت المال سے تو آدمی کا حصہ بنتا ہی ہے، حق بنتا ہی ہے، اور میں کہنا ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، ہم صبر کریں گے، اگر بادشاہ کے طرف سے ہمیں مل بھی جائے
تو فقر کی یہ زندگی دور ہو جائے گی، یہ فضیلت تو ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو آدمی کا ایسے ہی جو ہے نظریہ اونچا ہونا چاہیے۔ انہی کی ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں صحابی، کہ میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور مہاجرین میں جو غریب لوگ تھے ان کا ایک حلقہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، فقعد الیہم، اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، قعد الیہم، فقراء کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فقمت الیہم، میں بھی اٹھ کر ان کے طرف گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہو ان فقیر لوگوں کو ایسی بات کی جو ان کے چہروں کو خوش کرے گا، یعنی خوشی کی خوشخبری ہو۔ وہ کیا؟ کہا کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مالداروں سے 40 سال پہلے۔ اب فقیرانہ زندگی ہو، آدمی دانے دانے کا محتاج ہو، جسم پہ کپڑا بھرپور نہ ہو، شادی کرنے کا بھی کوئی انتظام نہ ہو، آئندہ کو کوئی اور راستہ بھی دکھتا نہ ہو، تو آدمی کیسی مایوسی کا شکار رہتا ہے، کیسی یاسیت اور قنوطیت میں آدمی پڑ سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنے لوگوں کے پاس اس کا تذکرہ کرتا ہے، کم از کم اسی نیت سے کہ دعا ہو جائے یا زندگی کچھ بدل جائے، کچھ امید ہو جائے، کچھ ڈھارس بچ جائے۔ مگر ان صحابہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا کہ آپ لوگوں کو خوشخبری ہو کہ 40 سال پہلے آپ جنت میں چلے جائیں گے، تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ اصفرت، کیسا ہو گیا؟ چمک اٹھا ان کا چہرہ، منور ہو گیا ان کا چہرہ، اور ایسے حشاش بشاش ہو گئے یہ بشارت سن کر کہ کچھ نہ ملے یہ فقر مل جاوے، اتنی بڑی بات۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے تمنا ہونے لگی کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا یا میں بھی ان میں سے ہوتا۔ ایسے خوش ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارتوں کو سن کر۔